السلام علیکم۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے بہت ساری نیوزز مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، جس میں ملک ریاض کو نوٹس آ گیا، سپریم کورٹ کا نوٹس آ گیا، نیب کا نوٹس طلبی آ گیا۔ تو اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نیب کے حوالے سے کیا نوٹس آیا ہے، یا بحریہ ٹاؤن کراچی کو کیا نوٹس آیا ملک ریاض کو۔ تو اس حوالے سے جتنی گردش ہے مارکیٹ میں، جو بھی خبریں گھوم رہی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور کلیئریفیکیشن کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی جو ہیئرنگ 18 اکتوبر کو سپریم کورٹ چیف جسٹس کے پاس کیس لگا ہوا ہے، اس معاملے میں پھر سے ایک دفعہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو لائم لائٹ میں رکھا جا رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی پہ واپس سے کیس کھلنے والا ہے، تو آج ہم ان 3 سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے، تاکہ اگر آپ لوگ کی انویسٹمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے، ان سوالات کے جوابات آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ڈیسیجن کے بعد یہ سب باتیں لوگوں تک کنوے ہی نہیں کروا سکے۔ ہم بہت لیٹ آئے، لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، لیکن اس دفعہ پھر ہم آپ کو ایکسپلین کیے دیتے ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ کہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے آج تک کتنی پیمنٹ پے کر دی ہے اس 460 ارب روپے کے تھرو، جو 460 ارب روپے کی دینی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو یہ والا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ، اس سے بحریہ ٹاؤن کراچی کتنا افیکٹ ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بحریہ ٹاؤن کراچی پیمنٹ نہیں دیتا تو ہوگا کیا۔ تو ان سب چیزوں میں آنے سے پہلے ہسٹری آپ لوگوں کو تھوڑی سی شارٹ میں بتا دیے جاتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے جو 2013 میں لینڈ پرچیز کی تھی، وہ سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انلیگل وے میں زمین کو پرچیز کیا ہے، بہت کم اماؤنٹ دے کر آپ نے یہ زمین پرچیز کی ہے، اس لیے آپ کے اوپر میں آج کی 2017 میں غالباً یہ آیا تھا کیس، تو اس ٹائم کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم آج کی مارکیٹ ویلیو کنسیڈر کر کے آپ کے اوپر پینلٹی امپوز کرتے ہیں کہ آپ نے 8 سالوں کے اندر 460 ارب روپے کی پینلٹی پے کرنی ہے۔ تو اس ٹائم یہ ہونے کے بعد بہت سارے پلاٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف باؤنڈری ہو گئے تھے۔ آج تک وہ لوگ اس ڈیسیجن کی وجہ سے اور بحریہ ٹاؤن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے لوگوں سے پیسے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ آج تک اسپورٹس سٹی، پیراڈائز اور بے تحاشا کے جو پلاٹس 125، 250، 500 ہیں، وہ لوگ آج تک در بدر گھوم رہے ہیں۔ وہ بحریہ کی التجا کرتے رہتے ہیں، بحریہ کے اوپر کیس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پیسے میں واپس کر دو۔ تو یہ ایک پراپر ایک لانگ سٹوری ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ غلط ہوا، اس ڈیسیجن کی وجہ سے بھی اور بحریہ کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے بھی۔ خیر، اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ جب بحریہ کو یہ پینلٹی امپوز ہوئی تو اس ٹائم بحریہ نے کوئی 20-30 ارب روپے دیے ہوئے تھے، اور پھر جو یہ 60 ارب روپے کا جو کیس ہے، جو کہ 180 ملین پاؤنڈ کا جو یہ کیس ہے، اس کے پیسے بحریہ ٹاؤن کراچی نے اس میں ایڈجسٹ کروا دیے۔ تو ٹوٹل ملا کے جو ابھی تک کی نیوز مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوتی ہے، کوئی آفیشیل نمبر نہیں ہے، بحریہ نے 70-80 ارب کے قریب ہی آج تک پیمنٹ دی ہوئی ہے 460 ارب روپے میں سے۔ اس کے علاوہ بحریہ نے آج تک کوئی بھی پیمنٹ اس کے بعد نہیں کی، کیونکہ کووڈ-19 آ گیا تھا، بحریہ کے لیے بڑی پریشانی ہوئی، بحریہ کے پاس کلیکشن نہیں ہوئی، اور بحریہ نے یہی درخواست بار بار دائر کی کہ فی الحال پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں۔ تو آج تک وہ ٹائم گین ہی کیا جا رہا ہے۔ دوسری ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو 180 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کا بحریہ ٹاؤن کراچی کے اس کیس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہیئرنگ اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے 460 ارب روپے میں سے آج تک 70 کیوں جمع کروائے یا 80 کیوں جمع کروائے۔ ہیئرنگ اس بات کی ہے کہ جو 180 ملین پاؤنڈ جو لندن سے آپ نے ڈیل کرنے کے بعد واپس پاکستان بھیجوائے، کیا یہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی اس پیمنٹ میں ایڈجسٹ ہو سکتے تھے یا نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ہو سکتے تھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکتے تھے تو اس کا دفاع کرنا ہے سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کراچی کو، مطلب ملک ریاض کو، کہ بھائی کیوں ہونے چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے پروجیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ہم تیسری اور مین بات کرتے ہیں کہ اگر پیمنٹ بحریہ نہیں کرتا تو کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، ججمنٹ میں بھی موجود تھی، جو کہ سب سے اہم ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر بحریہ پیمنٹ دینے میں فیل ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ بحریہ پیمنٹ نہیں دیتا، تو بحریہ ٹاؤن کراچی نے ٹوٹل 18 ایسی جگہیں ہیں، لوکیشن ہے، جو ان کو گروی رکھوایا ہوا ہے کہ اگر میں فیل ہو جاؤں یہ پیمنٹ دینے میں، تو آپ میری ان جگہوں کو گروی رکھ دیں اور آپ بیچ کے اس سے پیسہ ارن کر سکتے ہیں، پیسہ لے سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی جگہ ہیں، کچھ کے نام میں آپ کو بتا دیے جاتا ہوں، جو کہ سٹارٹنگ میں ہاسپٹل بنا ہوا ہے،
डेंजू बना हुआ है, थीम पार्क बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, डांसिंग फाउंटेन है, आईफिल टावर है, क्रिकेट स्टेडियम हो गया। जितनी भी एमिनिटीज बहरिया टाउन कराची ने बनाई हुई है उन सबको, टोटल 18 लोकेशंस हैं, बहरिया टाउन का हेड ऑफिस हो गया, इन सबको बहरिया ने गिरवी रखवाया हुआ है। तो जब भी बहरिया फेल होगा, बहरिया को ये अपने हाथों से जाने देना पड़ेगा। बाकी जो प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, विलाज हैं, वो बिल्कुल सिक्योर हैं, वो कभी भी अब बाउंड्री वॉल के बाहर नहीं हो सकते, वो कभी भी किसी और मैनेजमेंट के हाथ नहीं आ सकते। तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। तो अब आइंदा कोई भी ऐसी बात करे तो आप इस वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं। और ये सब बातें मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बेसिस पे बात कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से बातें नहीं बताना। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा कि बहरिया टाउन कराची ये पेमेंट जल्द से जल्द अदा कर देगा। तो लीज का जो एक एलिमेंट है जिसकी वजह से बहुत सारे कराची वाले जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ शुरू हो जाएंगे। तो बहरिया जल्द से जल्द पेमेंट अदा करें ताकि लीज के मामला भी शुरू हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर लोगों को ये रेफरेंस दिया करेंगे कि इस सोसाइटी में कुछ नहीं होने वाला। जो लोग हवाओं में बातें करते हैं उनका जवाब सिर्फ ऐसे ही दिया जा सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।